السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 26، آیت نمبر 161 سے 165۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers upon them will be the curse of Allah and of the angels and the people altogether. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ Abiding eternally therein, the punishment will not be lightened for them, nor will they be deprived. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ And your God is one God, there is no deity worthy of worship except Him, the entirely merciful, the especially merciful. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہونے ہوئے، سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اترنا، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ Indeed, in the creation of the heavens and earth and the alternation of the night and the day and the great ship which sail through the sea with the which benefits people and what Allah has sent down from the heavens of rain giving life thereby to the earth after its lifelessness and dispersing there in every kind of moving creature and his directing of the wind and the clouds controlled between the heaven and the earth are sign for a people who use reason. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اور
کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے، جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ And yet among the people are those who take other than Allah as equal to Him. They love them as they should love Allah. But those who believe are stronger in love for Allah. And if only they who have wronged would consider that when they see their punishment, they will be certain that all power belongs to Allah and that Allah is severe in punishment. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایت کی۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایت اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کریں اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ پانچواں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دینی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی پر کرے۔ اس میں زبردست دھمکی ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں، اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا تھا، جس پر ارشاد ہوتا ہے کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں چھپائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے بھی اسی طرح ان لوگوں پر جو حق کی بات کو جانتے ہوئے گونگے بہرے بن جاتے ہیں ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ یعنی حکمرانی میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، وہ واحد اور احد ہے، وہ فرد اور صمد ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں ان دونوں ناموں کی پوری تفسیر گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں عظیم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہ آیت، دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد توحید کی دلیل بیان ہو رہی ہے، اسے بھی توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کی فرما برداری اور اس کی توحید کی دلیل ایک تو یہ آسمان ہے جس کی بلندی، لطافت، کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے پھرنے والے روشن ستارے تم دیکھ رہے ہو، پھر زمین کی پیدائش جو کثیف چیز ہے
जो तुम्हारे कदमों तले बिछी हुई हैं, जिसमें बुलंद बुलंद चोटियों के सरबा फलक पहाड़ हैं, जिसमें मौजें मारने वाले बेपाया समुंदर हैं, जिसमें अनवा ओ इकसाम के खुश रंग बेल बूटे हैं, जिसमें तरह तरह की पैदावार होती है, जिसमें तुम रहते सहते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आरामदा मकानात बना कर बसते हो और जिससे सैकड़ों तरह का नफ़ा उठाते हो। फिर रात दिन का आना जाना, रात गई दिन आया, दिन गया रात आई, ना वो इस पर सबकत करे ना ये इस पर सब, और हर एक अपने सही अंदाज से आए और जाए। कभी दिन बढ़े, कभी रातें, कभी दिन कुछ हिस्सा रात में आ जाए, कभी रात का कुछ हिस्सा दिन में आ जाए। फिर कश्तियों को देखो जो खुद तुम्हें और तुम्हारे मालो असबाब और तिजारती चीज़ों को लेकर समुंदर में इधर से उधर जाती आती रहती हैं, जिनके ज़रिए इस मुल्क वाले उस मुल्क वालों से और उस मुल्क वाले इस मुल्क वालों से राब्ता और लेन देन कर सकते हैं। यहाँ की चीज़ें वहाँ और वहाँ की यहाँ पहुँचा सकते हैं। फिर अल्लाह ताला का अपनी रहमत कामला से बारिश बरसाना और इससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देना, इससे अनाज और खेती पैदा करना चाहो, चारों तरफ रेल बेल कर देना, ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े कारामद जानवरों को पैदा करना, इन सब की हिफाजत करना, इन्हें रोज़ियाँ पहुँचाना, इनके लिए सोने बैठने चिरने झुकने की जगह तैयार करना, हवाओं को पूरब पश्चिम चलाना, कभी ठंडी कभी गर्म, कभी ज़्यादा बादलों को आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसफ़्फ़र करना, इन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, बादलों को आसमान और ज़मीन के दरमियान रखना, ज़रूरत की जगह बरसना बारिश का, ये सब अल्लाह की कुदरत और उसकी निशानियाँ हैं। तो जनाब ये थी हमारी छोटी सी तर्जुमा, ट्रांसलेशन और तफसीर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई वीडियोस को देख सकें। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।